حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے پاک نام پر آج مسلمانوں کو فخر ہے اور جن کے جوش ایمانی سے آج 1300 برس بعد تک کافروں کے دل میں خوف ہے، اسلام لانے سے پہلے مسلمانوں کے سخت دشمن ہوا کرتے تھے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے میں بہت ہی ممتاز تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ رہتے تھے۔ ایک روز کفار نے مشورے کی کمیٹی قائم کی کہ کوئی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جو کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہ میں کروں گا۔ لوگوں نے کہا کہ بے شک تم ہی کر سکتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لٹکائے ہوئے کھڑے ہوئے اور چل پڑے۔ اسی فکر میں جا رہے تھے کہ ایک صاحب قبیلہ زہرہ جن کا نام حضرت سعد بن ابی وقاص بتایا جاتا ہے اور بعضوں نے اور کچھ بھی نام بتائے ہیں، وہ ملے۔ انہوں نے پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے فکر میں ہوں، نعوذ باللہ۔ سعد نے کہا کہ بنو ہاشم اور بنو زہرہ اور عبد مناف سے کیسے مطمئن ہو گئے ہو؟ وہ تم کو بدلے میں قتل کر دیں گے۔ اس جواب پر بگڑ گئے اور کہنے لگے کہ معلوم ہوتا ہے کہ تو بھی بے دین یعنی مسلمان ہو چکا ہے، لا پہلے تجھ کو ہی اپنے تلوار سے نپٹا دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر تلوار کو ہاتھ میں سونت لیا، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ کہہ کر کہ ہاں میں مسلمان ہو چکا ہوں، تلوار کو سنبھالا۔ دونوں طرف سے تلوار چلنے کو تھی کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے، تیری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ غصے سے اور زیادہ بھڑک اٹھے اور آگ بگولا ہو گئے، سیدھے بہن کے گھر گئے۔ وہاں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ استاد تھے، کیوار بند کیے ہوئے بہن اور بہنوئی دونوں کو پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوار کھلوائے۔ ان کی آواز سے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر کے مارے جلدی سے اندر چھپ گئے، اور وہ صحیفہ قرآن کریم جلدی میں باہر ہی چھوٹ گیا جس پر آیات قرآنی لکھی ہوئی تھیں۔ ہمشیرہ نے یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے کیوار کھولے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جس کو بہن کے سر پر مارا، جس سے سر سے خون بہنے لگا، اور کہا کہ اپنی جان کی دشمن تو بھی بددین یعنی مسلمان ہو چکی ہے، اسلام قبول کر لیا ہے۔ اس کے بعد گھر میں آئے اور پوچھا کہ کیا کر رہے تھے اور یہ آواز کس کی تھی؟ بہنوئی نے ڈر کے مارے کہا کہ بات چیت کر رہے تھے۔ یعنی اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے کٹر دشمن تھے اور دین کا نام سننا، اسلام کا نام سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ کہنے لگے کیا تم نے اپنے دین کو چھوڑ کر یعنی اپنے پرانے دین کو چھوڑ کر ایک نیا دوسرا دین قبول کر لیا ہے، اختیار کر لیا ہے؟ بہنوئی نے کہا کہ اگر دوسرا دین حق ہو تب یہ سننا تھا کہ ان کی داڑھی پکڑ کر کھینچی اور بے تحاشا ٹوٹ پڑے اور زمین پر گرا کر خوب مارا۔ بہن نے چھڑانے کی کوشش کی تو ان کے منہ پر ایک تماچا مارا، اس زور سے مارا کہ خون نکل آیا۔ وہ بھی آخر عمر ہی کی بہن تھی، وہ بھی آخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی تھے۔ کہنے لگے کہ عمر ہم کو اس وجہ سے مارا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔ بے شک ہم مسلمان ہو گئے ہیں، جو تجھ سے ہو سکے کر لے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ اس قرآن کریم پر پڑی جو جلدی میں باہر ہی رہ گیا تھا، اور غصے کا جوش بھی اس مار پیٹ سے کم ہو گیا تھا۔ جب ذرا غصہ ٹھنڈا ہوا اور بہن کے اس طرح خون میں بھر جانے سے شرم سی آ رہی تھی، کہنے لگے کہ اچھا مجھے دکھلاؤ یہ کیا ہے، یہ کون سی کتاب پڑھ رہی تھی؟ بہن نے کہا کہ تو ناپاک ہے اور اس کو ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتے ہو۔ ہر چند اصرار کیا، ضد کیا، مگر قرآن مجید دینے کو تیار نہ ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا اور اس کو لے کر پڑھا
اور اس میں سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی، اس کو پڑھنا شروع کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری تک پڑھا تھا کہ حالت ہی بدل گئی۔ کہنے لگے کہ اچھا مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ یہ الفاظ سن کر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کو پڑھا رہے تھے خوشی سے جھوم اٹھے اور اندر سے باہر نکلے اور کہا کہ عمر تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ کل کے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ عمر اور ابو جہل میں سے کسی ایک کو اسلام کی توفیق عطا فرما، اسلام کی دولت عطا فرما اور اس سے اسلام کو اور طاقت عطا فرما۔ یہ دونوں قوت میں مشہور تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جمعہ کے روز مسلمان ہوئے۔ ان کا مسلمان ہونا تھا کہ کفار کے حوصلے پست ہونا شروع ہو گئے، مگر پھر بھی یہ نہایت مختصر سی تھوڑی سی جماعت تھی۔ دشمنان اسلام کو اور بھی جوش پیدا ہوا اور بھی سخت دشمن ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور بھی سخت دشمن ہو گئے کیونکہ انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ جلسے کر کے مشورے کر کے ان حضرات کو ناپید کرنے کی کوشش ہوتی تھی۔ ان حضرات کو، ان تھوڑی سی جماعت کو، مسلمانوں کو مکہ اور مدینہ سے نکالنے کی کوششیں کی جا رہی تھیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے مسلمان مکی کی مسجد میں کھل کر نماز پڑھنے لگے، دعا اذکار کرنے لگے، اسلام کا تعارف کرانے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر کا اسلام لانا مسلمانوں کو فتح تھی، اور ان کی ہجرت مسلمانوں کی مدد تھی، اور ان کی خلافت رحمت تھی۔ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔